بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، دراصل وہ ایک دعا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے قول اور فعل سے امت کو بھی اس دعا کے اہتمام کی تعلیم دی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر کلمات میں رب ذوالجلال کی شان، رب ذوالجلال کا مقام، رب ذوالجلال کی تقدیس، رب ذوالجلال کی کبریائی جلالت کو بیان فرمایا ہے، اور امت کو اس بات کا ادب سکھلایا ہے، تعلیم دی ہے کہ رب کون ہے، رب کا کیا مقام ہے۔ آپ غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کا یہ کہنا اللہم، اور میں بتلاتا چلوں کہ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی دعائیں حدیث میں آئی ہیں ان سب کا آغاز کس سے ہوا؟ اللہم اللہم۔ اللہ رب ذوالجلال کا ذاتی نام ہے، تقدس و تعالی، اور یہ پاکیزہ نام دیگر تمام صفات کا موصوف بنتا ہے۔ اس پاکیزہ نام کے معنوی خصائص کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کا یہ مقدس نام اللہ، اس کا اصل الالہ ہے، بمعنی معبود۔ رب ذوالجلال اس کائنات کا معبود برحق ہے، وہی تقدس و تعالی ہر قسم کی الوہیت کا مستحق ہے، ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، تقدس و تعالی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ، تو جسے عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور مالک جس سے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تمہیں کوئی مشکل عطا کرے، اس مشکل کو ما سوا اللہ کے کوئی نہیں دور کر سکتا۔ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اللہ اگر تمہیں اپنا فضل عطا کرنا چاہے، اس کے فضل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ تقدس و تعالی نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ تیرا رب جتنا جس کے لیے چاہتا ہے اسے رزق بڑھا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے۔ اللہ تقدس و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا اعلان فرما دیجئے اللہ ہر قسم کی بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تو جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے
جتنی چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے مالک عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ ہر شے تیرے اختیار میں ہے، ہر چیز پر تیری ہی قدرت ہے یا رب ذوالجلال۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، مالک جس طرح چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مالک بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور رب ذوالجلال جسے چاہتا ہے اپنی حکمت سے بھانج رکھتا ہے، اولاد دیتا ہی نہیں۔ کیوں؟ انہ علیم قدیر، وہ ہر شے کے جاننے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، تقدس و تعالی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، رب ذوالجلال کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا، اور میرے رب کی عطا اس کا کیا کہنا۔ اللہ جل وعلا نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فآتیت کل واحد مسئلتہ۔ میرے بندو، تم سب کے سب، تمہارے پہلے آدم سے لے کر آخری آنے والا انسان، تمام جنات، سب کے سب ایک قطار میں کھڑے ہو جاؤ، مجھ سے سوال کرو، میں ہر شخص کو، ہر کسی کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں گا۔ عطا کرنے کے بعد میرے ملک میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ نہیں۔ جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکال لیا جائے، سمندر کے پانی میں کیا کمی واقع ہوگی؟ اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، یہ میرے رب کی عطا ہے، تقدس و تعالی کی۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، رب جسے عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے میرا اللہ روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ میرا چچا ابو طالب اسلام لے آئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے پیغمبر، آپ اپنی چاہت سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، اور اللہ ہدایت پانے والے سینوں کو جانتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ہدایت عطا کی، سلمان فارسی کو دے دی، بلال حبشی کو دے دی، صہیب رومی کو دے دی۔ نہیں چاہا تو جو مکے میں رہے، نبوت کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، ان کو ہدایت نہیں دی۔ کیوں؟ کہ رب ذوالجلال جسے عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے رب روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ میرے پیغمبر امام الانبیاء خلیل اللہ علیہ السلام، سید ولد آدم، سید ولد آدم، جو رب نے میرے پیغمبر کو مقام عطا کیا، اس مقام کو نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکا، نہ کوئی انسان پہنچ سکا۔ ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا، میرے پیغمبر علیہ السلام ابو طالب کے پاس گئے، کہنے لگے بڑی شفقت سے، یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، میں بطور شفاعت کے اس کلمے کو رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، میں تیری شفاعت کر سکوں قیامت کے دن۔ اے میرے چچا، اس کلمے کو پڑھ لے، اس کا اقرار و اعتراف کر لے۔ لیکن رب نے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے پیغمبر، آپ کی بڑی شان ہے، ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے، آپ کا بڑا مقام ہے ہمارے ہاں، لیکن آپ اپنی چاہت سے
کسی کو ہدایت نہیں سے دے سکتے، ہدایت اسے ہی ملتی ہے جس کے لیے رب ذوالجلال ہدایت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تقدس و تعالی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ تو جسے عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، مالک جس سے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ رب ذوالجلال جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے فراغی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے بھانج رکھتا ہے، جب چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے۔ اس کے معاملات میں کوئی اس کا حمایتی نہیں، کوئی اس کے سوا اس کائنات میں تصرف کرنے والا نہیں۔ وہ تقدس و تعالی اپنی مرضی کا مالک ہے، تقدس و تعالی ہر شے اس کی مشیت سے ہے، ہر شے اس کے حکم سے ہے۔ الا لہ الخلق والامر، ہر چیز پر اسی کا حکم نازل ہوتا ہے اور قائم ہوتا ہے، تقدس و تعالی کا۔ اور دعا کا اگلا جملہ کیا ہے؟ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، کسی کی شان، کسی کا مقام تیری بارگاہ میں کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں، ان کی شفاعت کسی کے کوئی کام نہیں آ سکتی مگر اللہ تعالی جس کے لیے اجازت دے اور وہ اس کے لیے راضی ہو۔ رب ذوالجلال نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس روز روح الامین اور دیگر تمام ملائکہ کتارے باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، کسی کو جرت نہیں ہوگی کلام کرنے کی مگر جسے رب ذوالجلال اجازت دے اور وہ ٹھیک ٹھیک بات کرے۔ اسی طرح احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ حدیث تفصیلا مروی ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگ آدم کے پاس جائیں گے، آپ تمام انسانیت کے باپ ہیں، رب سے کلام کیجئے، رب ذوالجلال حساب و کتاب شروع کرے۔ آدم معاذرت کر لیں گے، پھر نوح کے پاس آئیں گے، اسی طرح ابراہیم کے پاس آئیں گے، موسیٰ کے پاس آئیں گے، عیسیٰ کے پاس آئیں گے، تمام انبیاء علیہم السلام معاذرت کریں گے، بالآخر آپ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے۔ اللہ کے پیغمبر آپ کی رب ذوالجلال نے ہر شے معاف کر دی ہے، آپ رب سے کلام کیجئے، رب کی بارگاہ میں التجا گزارش کیجئے کہ رب ذوالجلال حساب شروع کرے، جنت والے جنت میں چلے جائیں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں۔ یہ موقف کا کرب جو ہے، آج کی تکلیف جو ہے، اس سے لوگوں کو نجات مل جائے۔ امام الانبیاء سید ولد آدم علیہ السلام آگے بڑھیں گے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، بڑا طویل سجدہ ہوگا۔ اس وقت رب ذوالجلال ایسی تسبیحات اپنے پیغمبر کے دل میں القاء فرمائے گا، ان تسبیحات کو اللہ کے علاوہ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ امام الانبیاء ان تسبیحات کے ساتھ رب کی تقدیس، رب کی پاکیزگی، رب کی جلالت، کبریائی بیان کریں گے، پھر حکم ہوگا ارفع راسک واسأل تؤتا واشفع تشفع، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ یہ کون ہے؟ امام الانبیاء سید ولد آدم علیہ السلام، خلیل اللہ، جن کی عمر کی رب نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے۔ وہ قیامت کے دن اللہ سے بات نہیں کر سکیں گے جب تک رب ذوالجلال اجازت نہ دے، رب ذوالجلال حکم نہ دے۔ اور ہمارے ہاں کیا مشہور ہے، کیا مشہور ہے، لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ملک الموت کے ہاتھ سے فلاں نے روحوں کا تھیلا چھین لیا، جسے جیلانی بیٹا دے، جسے بیٹی دے، یہ اس کی عطا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ رب کا مقام ہے ان کے دلوں میں، یہ رب کی شان ہے ان کے دلوں میں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب حالت شرک میں مر گیا۔ اللہ کے رسول کو بڑا رنج ہوا، اللہ کے رسول نے اپنے چچا کے لیے استغفار شروع کیا، اللہ نے قرآن اتار دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی کی شان کے لائق نہیں، اہل ایمان کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں، چاہے ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ شرک پر مرے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اسی طرح دوستو، رئیس المنافقین عبداللہ ابی ابن ابی سلول مر گیا حالت نفاق میں۔ اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا، وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرا باپ مر گیا ہے، آپ اپنا کرتا دے دیجئے، میں اسے بطور کفن کے پہنا دوں۔ آپ نے کرتا عنایت کر دیا، آپ تشریف لائے، اس کا پڑھا، اسے قبر میں اتارا، اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اللہ جل وعلا نے قرآن اتار دیا، ارشاد فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ مزید آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ۔ آپ آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ۔ کسی کی شان، کسی کا مقام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی سے یا بنتی عملی انی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میری بیٹی عمل کر، میں قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی بابت ارشاد فرمایا، جو کہ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، قول اللہ جل وعلا وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح نے پکارا اے میرے رب، یہ میرا بچہ ہے، میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تو احکم الحاکمین ہے۔ رب نے جواب دیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تو نبی ہے، تو موحد ہے، توحید پرست ہے، یہ مشرک ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا نوح جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، اگر تو نے اس کی بخشش مجھ سے مانگی، اس کی نجات کی دعا کی، فرمایا کہ میں نبوت کا تاج تیرے سر سے اٹھا دوں گا، تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، نوح علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر، اکم من الخاسرین، ورنہ میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پیارے بھائیو آپ لوگ غور کریں کہ نوح علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا لبت جگر بیٹا پانی میں غرق ہو گیا، حالت کفر میں مر گیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بچے کو نہیں بچا سکے۔ قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے ان کے باپ آزر کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی ازواج کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی کی، لوط کی بیوی کی۔ ارشاد فرمایا كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، ایک نوح کے نکاح میں تھی اور ایک لوط کے نکاح میں تھی، مگر انہوں نے خیانت کی۔ کیا کیا؟
شرک کا ارتکاب کیا۔ ارشاد فرمایا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان دونوں کا، انبیاء کی ازواج ہونا اللہ کے سامنے ان کے کسی کام نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان کو داخل کر دیا جائے جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں غور کریں کہ کسی کا نبی کا چچا ہونا، نبی کا باپ ہونا، نبی کا بیٹا ہونا، نبی کی بیوی ہونا کسی کام نہیں آیا ان کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر سے کہلوایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہیے کہ میں ڈرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اس دن کے عذاب سے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، رب ذوالجلال کے مقام کو، اس کی شان کو، اس کی جلالت کو سمجھیے۔ تقدس و تعالی کی وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، کسی کا مقام، کسی کی شان اللہ کی بارگاہ میں کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کے بلبوتے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا مگر جسے اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک کہ رب ذوالجلال کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تقدس و تعالی کی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ ایک مختصر ترجمہ اور تشریح تھی اس دعا کی، جس کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد فرمایا کرتے تھے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا نعطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ تو جسے عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے مالک اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں کسی شان والے کی شان، کسی مقام والے کا مقام، اس کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اس دعا کو پڑھنے، سننے، سیکھنے کے بعد ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آئی ہوگی کہ ہمارے وہ بھائی، وہ دوست، وہ ساتھی جو درگاہوں پر جا کر، آستانوں پر جا کر، مزاروں پر جا کر، جو قبروں میں مدفون لوگ ہیں، جن سے وہ امیدیں وابستہ کرتے ہیں، جن سے وہ خوف رکھتے ہیں رب سے بڑھ کر، جن کی تعظیم، جن کی محبت ان کے دلوں میں رب ذوالجلال کی تعظیم، رب ذوالجلال کی محبت سے بڑھ کر ہے، یہ لوگ کتنی بڑی غلطی پر ہیں۔ یہ لوگ رب کے مقام کو نہیں سمجھ پا رہے، رب کی شان، رب کی عظمت کو نہیں سمجھ پا رہے کہ رب ذوالجلال غنی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی واسطے کا، نہ کسی سفارشی کا۔ اس کا یہ حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے سوال کرو عطا کروں گا، یہ رب کا حکم ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، رب ذوالجلال سے دعا ہے، التجا ہے، جو بات حق کہی سنی اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز میں مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو رب ذوالجلال مجھ سے درگزر فرمائے، میری اصلاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔